अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व तुफ़य्या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हम आपके सामने एक वीडियो जो कुछ हजरात ने बनाई, वो जो हमारी नज़र से गुजरी, और हमने चाहा कि आज आपके सामने उस वीडियो को पेश किया जाए और उस वीडियो के अंदर जो कुछ बयान किया गया है वो भी आपके सामने पेश किया जाए। तो इस वीडियो में जो मैं आपके सामने पेश करूँगा, इसमें यह बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने पानी की शराब बना के, वाइन बना के लोगों को पिलाई। और दूसरे मकाम पर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, जो मैं भी आपके सामने प्ले करूँगा और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरे मकाम पर कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर ही एक प्याला रखा हुआ था जिसके अंदर पेशाब करते थे, और पेशाब जो है एक दिन करके वो भूल गए और अपनी चारपाई के नीचे उस प्याले को रख दिया। उनकी एक खादमा थी, एक नौकरानी थी, उम्मे अहमन के नाम से, वो आई और आके उन्होंने देखा तो उस प्याले को उठाया और उसके अंदर जो पेशाब था उसको पी दिया। तो अब ये लोग कौन सा दीन और कौन सी हिदायत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अब गौर फिक्र करें, इनकी जहालत को देखें और इनकी इन बातों को देखें कि कायनात के जो वारिस जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बारे में ये कैसी बातें कर रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम उस वीडियो की तरफ जिसमें ये सारी बातें की गई हैं। आप अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने कि इसके अंदर कितनी सदाकत है और कितना मैंने अपनी तरफ से कोई बात की है। तो चले देर नहीं करते, हम सबसे पहले चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो के अंदर ये कुछ बयान हो रहा है। तो आए देखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे उलुल अज़्म नबी थे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको बहुत से मोजज़ातों से नवाजा था। ये पानी पर भी चल सकते थे, पानी के वाइन बनाते थे, मिट्टी के परिंदे बनाते थे। सबसे बड़ा मोजज़ात था ईसा अलैहिस्सलाम का, मुर्दे को जिंदा किया था उन्होंने 3 दिन के बाद। तो देखो एक मिसाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सब जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में जब उनका दौर था, लोग वैसे ही अपने जो सिस्टम है साफ करने के लिए अंदर बर्तन रख देते थे। ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में भी एक बोल था, उन्होंने उसमें पेशाब किया, छोटा पेशाब किया, तो उन्होंने नीचे रख दिया अपनी बेड के। तो जब काम वाली आई तो उसने आकर, उसका नाम क्या था, उमैमर के नाम थे, तो उसने आकर, क्या पता उसको क्या दिखाई दिया, उस औरत को कुछ दिखाई, उसमें दिया तो उसने पिया ना, उसने चुप कर बर्तन वो पी लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पाट पड़ा हुआ था, कहाँ गया? उसने कहा मैंने तो उठाया और मैं पी गई हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो पेट की आग है ना, ये सब ख़त्म होगी, जन्नम की जो आप पेट में है ना, सब ख़त्म होगी। एक नबी की इस चीज़ पे इतना पाकीज़गी और इतना के इतने होना उसके दुल गए और इतना फ़ायदा इतना फ़ायदा हुआ कि जी मोमिन, तो यकीनन आपने सुना इनकी ज़बान से और देख भी लिया कि ये लोगों तक क्या बातें पहुंचा रहे हैं और इसमें कितना इल्म और कितनी जहालत है। आपने अपनी आंखों से इनको देखा भी और इनको सुना भी। मैंने ये वीडियो इसलिए लगाई कि इनके ही अल्फाज आप खुद इनकी ही ज़बानी सुने, बजाय इसके कि मैं कोई बात करूं तो शायद किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हो सकता है किसी और ने कोई और बात की हो और मैंने अपनी मर्ज़ी से उसका मतलब निकाला और उस पर इनके ऊपर चस्पा कर दिया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं। जो ये बात करते हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उस बात को ही लेके इनके सामने पेश करूं। सबसे पहली बात, आपने ये देखा ये कितनी बड़ी तौहीन है कि ये ज़्यादातर ये जो बातें हैं ये हमारे बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर लिखी हुई हैं
اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ایسی باتوں کے ساتھ کہ جس کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوں، کسی خدا کی، کسی نبی کی یا کسی رسول کے بارے میں ایسی باتیں ہوں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں ہیں، ان فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جب عام انسانوں کی یہ بات جب کائنات کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ کس کس مقام پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی عقل اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے کہ ایک ائمہ معصومین علیہ السلام کے سینکڑوں فرامین ملتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر نجاست کو نہ رہنے دو، اپنے گھروں سے نکالو، ٹھیک ہے۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہوئی، عام انسان جو ہیں۔ باقی رہی بات، میں اس موضوع پر تو ابھی بات نہیں کرتا کہ کیا وہ پیشاب تھا یا نہیں۔ اب انہوں نے جو لفظ پیشاب استعمال کیا خود ہی اپنے زبان سے، اور پھر اس کو پلوا بھی دیا۔ ہاں، اگر لفظ پیشاب استعمال نہ کرتے تو پھر ان کی بات کچھ اور معنی ہوتی، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی زبان سے کہا، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ شرعن بیان کرنا بھی گناہ ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں، وہ بھی بیان نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں اور حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا ہوا ہوتا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جب رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو جب واپس آتے تو وہاں کیا چیز موجود ہوتی ہے۔ تو سینکڑوں روایات ایسی ہم کو ملتی ہیں جس میں بی بی عائشہ کی روایت بھی ملتی ہے، اس کے علاوہ اور لوگوں کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے جب اس مقام پر پہنچے اس تلاش میں کہ ہم وہاں سے کیا ہم کو ملے گا، تو انہوں نے خود ہی روایت کی کہ وہاں مشک کی اور عنبر کی خوشبو تھی۔ اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے اپنے فرامین موجود ہیں کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ کی کوئی حجت جو ہے جب وہ رفع حاجت کے لیے جائے تو وہ اس کو پوشیدہ کر دے، اس چیز کو غائب کر دے، تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور اس کی بہت سی دلیلیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تمام کتب حدیث کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے اور گناہ ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ باقی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، چاہے وہ قرآن سے ملائکہ کے واقعات بھی پیش کیے تھے کہ ملائکہ بھی ظاہری 3 مقام پر قرآن کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ 3 مقامات پر وہ انسانی جسم کے اندر ہی دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ایک بار حضرت بی بی مریم کا واقعہ ملتا ہے اس وقت، اور دوسرا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے اس وقت۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں ملتا ہے کہ وہ مہمانوں کی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم ان چیزوں سے مبرہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسانی جسم میں ہی آئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہماری طرح جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح ان کی خوراک نہیں ہے۔ اور رہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو بات ہے، جہاں تک کیونکہ ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، نہ اس پر ہم نے بات کرنی ہے، کہ صرف اور صرف ہم اس کلپ کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا اور آپ سے یہ التجا کرنی تھی کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑی توہین ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک تو پانی کو شراب بنائی، کسی حجت خدا نے زمین میں آ کے کسی بھی حلال چیز کو حرام میں منتقل نہیں کیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کوئی بھی حجت خدا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری امام علیہ السلام تک، کسی نبی، کسی رسول، کسی امام نے کبھی بھی خدا کی کسی حلال چیز کو حرام میں تبدیل نہیں کیا۔ ہاں، جو حرام چیزیں تھیں جیسے شراب تھی، اس کو سرکہ بنا دیا گیا،
تھی شراب وہ بعد میں سرکہ بن گئی، لیکن پانی کو یعنی کہ پہلے جو پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، اس کو حرام میں منتقل کر کے، یعنی کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے اب جس کو یہ فالو کرتے ہیں، ان کے ہاں وائن جو ہے، جو شراب جو ہے وہ جائز ہے، یہ پینا، یہ پیتے ہیں، جس گروہ کو یہ فالو کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وائن جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ باقی آگے چل کے جو انہوں نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ام ایمن کی، کہ اس نے ام ایمن نے وہاں سے پیشاب اٹھا کے وہ پی لیا، تو یہ ساری توہین امیزہ باتیں ہیں۔ ایسا میرے خیال میں یہ کوئی علم نہیں ہے، اور جو لوگ بھی ان باتوں کو تھوڑا بہت بھی علم رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو جو ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں کتب حدیث سے آپ کے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اپنی ہی طاہر و مطہر زبان سے پیش کروں گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔